بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، روزے تم پر فرض کیے گئے ہیں، اور یہ صرف تم پر ہی نہیں، تم سے پہلے جتنی بھی امتیں آئیں سب پر اللہ رب العزت نے روزے فرض کیے۔ اور پچھلی دفعہ بھی بتایا کہ روزے کا فرض کرنے کا مقصد ایک یہ بھی ہے کہ ہم اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں، متقی بن جائیں۔ اب روزے کے بہت سارے مسائل ہیں، اس کے اندر ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ انسان کو روزے کے اندر الٹی وغیرہ ہو جاتی ہے۔ اب یہ الٹی کیوں ہوتی ہے؟ ایک تو یہ کہ رمضان کا جو معمول روٹین ہے وہ عام دنوں کے بالکل مختلف ہے۔ عام دنوں میں ہمارا مزاج یہ ہے کہ ہم صبح میں بعض لوگ 10-11 بجے اٹھتے ہیں تو ناشتہ کرتے ہیں، بعض لوگ فجر کی نماز کے بعد ناشتہ کرتے ہیں، پھر دوپہر کے کھانے کی ایک ترتیب ہے، شام کے کھانے کی ایک ترتیب ہے۔ لیکن رمضان مبارک میں بالکل یہ ترتیب بدل جاتی ہے۔ تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کھانے پینے کے معاملے میں بے احتیاطی کرتا ہے، بعض لوگ بہت زیادہ کھا لیتے ہیں، موسم کا بھی معاملہ ہو جاتا ہے، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان قے وغیرہ کرنا شروع کر دیتا ہے، اور یہ رمضان میں عام سا ہوتا ہے۔ تو رمضان مبارک میں روزے کی حالت میں الٹی ہونا، تو الٹی ہونے سے روزہ ٹوٹتا ہے کہ نہیں ٹوٹتا ہے، یہ پورے مہینے لوگ سوال پوچھتے رہتے ہیں۔ تو اس کو آسان سے الفاظوں میں سمجھ لیں کہ روزہ وہ الٹی ہونے سے روزہ ٹوٹتا ہے کہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ تو سب سے پہلے دیکھیں کہ ایک ہوتی ہے الٹی خود سے ہو جانا، آپ چاہ نہیں رہے ہو گئی، اور ایک ہے کہ آپ بہت پریشان سے جی متلا رہا ہے اور آپ نے جان بوجھ کر انگلی وغیرہ ڈال کر الٹی کی ہے۔ تو یہ دو شکلیں ہیں۔ اب اس کے اندر الگ الگ اور شکل بن جاتی ہے۔ اب دیکھ لیں کہ خود سے الٹی ہوئی، آپ نے نہیں کی، خود سے ہو گئی، اور وہ منہ بھر کر نہیں تھی، خود سے ہوئی منہ بھر کر نہیں ہوئی، یعنی چھوٹی موٹی آ گئی، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ خود سے ہوئی دوسری شکل، خود سے ہوئی اور منہ بھر کر ہوئی، تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ تیسری شکل یہ ہے کہ خود سے نہیں ہوئی بلکہ جان بوجھ کر کی، انگلی ڈال وغیرہ کی، لیکن وہ منہ بھر کر نہیں ہوئی، تھوڑی موڑی ہوئی، تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ چوتھی شکل کہ خود سے نہیں ہوئی بلکہ جان بوجھ کر، ہوتا ہے کبھی کبھی زیادہ کھا لیا ہو یا بدہضمی ہو یا جی متلا رہا ہے اور الٹی کی نہیں ہونے کی وجہ سے بندہ پریشان سا ہوتا ہے، تو انگلی ڈال کے جان بوجھ کر کرتا ہے، اس کو جان بوجھ کر کرنا کہتے ہیں۔ تو چوتھی شکل یہ ہے کہ خود سے نہیں ہوئی بلکہ جان بوجھ کر ہوئی، اور جان بوجھ کر الٹی ہوئی ہے اور منہ بھر کر ہوئی ہے، تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اب پانچویں شکل ایک اور ہے کہ الٹی منہ بھر کر ہوئی، الٹی منہ بھر کر ہوئی، اور یہ اس کو جو الٹی ہونے کے بعد میں جو ہے بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ اس کو انسان پھر سے نگل لیتا ہے، تو اس تعلق سے بتایا جا رہا ہے کہ الٹی منہ بھر کر ہوئی، اور اس کو کسی نے مطلب واپس تھوڑا سا لے لیا، یا چنے کی مقدار کے برابر بھی اس نے واپس اس کو اپنے اختیار سے جان بوجھ کر اس کو واپس لیا، تو اس صورت میں بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور ان تمام صورتوں میں روزے کے ٹوٹنے کے بعد میں آپ پر روزے کی قضا لازم ہے، اس کا کفارہ نہیں ہے کہ رمضان کے بعد میں آپ کبھی بھی جب بھی موقع ملے آپ کو تاخیر نہیں کرنا چاہیے، جب بھی موقع ملے۔ تو یہ جو روزہ ٹوٹ گیا ہے ان وجوہات کی بنیاد پر، تو ان وجوہات کی بنیاد پر روزہ ٹوٹنے کی وجہ سے آپ کو اس کی قضا کرنی ہے۔ تو یہ مختلف قسمیں ہیں الٹی ہونے کی، خود سے ہونا، جان بوجھ کر ہونا، تمام شکلیں بتا دی گئی ہیں۔ اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔